لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يتعله كل مخلوق عند الهوائج والشدائد إذا انقطع من كل من دونه ومن سواه، وهو المغيث إذا استغيث والمجيب إذا دعي، وهو أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات جان محترم، بزرگان عزیز، برادران ایمانی، میں نے آپ کے درمیان قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، کثیر التلاوہ ہے. اکثر و بیشتر علماء کرام، ذاکرین اعظام اس آیہ کریمہ کو بعنوان گفتگو تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور آپ مستفید ہوتے رہتے ہیں. مگر خطیب ہو، ذاکر ہو، مفسر ہو، تاویل کرنے والے ہوں، صرف ان کی تاویل یا ان کی تفسیر یا خطبہ کے افکار، مفکرین کے افکار پر منحصر نہ رہیے، اپنے فرض فکر کو بھی مہمیز کیجیے. جب ہم خود بھی کسی شے کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں اور دو چار فکریں اس پر رکھی جا چکی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم خود بھی غور و فکر کرتے ہیں تو بہت سے ایسے مطالب جو اب تک حل نہیں ہوئے تھے وہ حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے، زیادہ تر کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ بیان کیا، ہم نے سنا اور چلے گئے، بہت بات ہوئی، ذکر کر دیا، فلاں صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی. کبھی کبھی اپنے نظریات بھی شیئر کیا کریں کہ ہم نے یہ نتیجہ نکالا اور ہم یہ سمجھے ہیں. تو اس سے دو فائدہ ہوگا. ایک تو یہ کہ سامنے والا جو ہے وہ خود غور و فکر کرنے کی کوشش کرے گا، ایک طرح کی دعوت فکر ہو گئی کہ جس طرح سے یہ غور و فکر کر رہے ہیں، دوسرے کے بیان پر منحصر نہیں ہے، اسی طریقے سے ہم کو بھی کچھ اور سوچنا چاہیے. اور دیکھیے
قرآن کی ایک آیت ہو یا ایک سورہ، ایک لفظ قرآن کا، میں سمجھتا ہوں کہ سیر حاصل بحث آج تک کوئی مفسر کر ہی نہیں سکا، اس لیے کہ قرآن کے معنوں میں معنی ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ بشر کے حیز امکان میں نہیں ہے، اور خصوصاً عام بشر کے حیز امکان میں نہیں ہے کہ اس کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ کر سکے۔ لہٰذا عزیزان گرامی اس بارگاہ تک جانا ہی پڑتا ہے کہ جو وہیں سے پڑھ کے آئے ہیں جہاں سے یہ قرآن آیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جب ہم ڈاکٹر صاحب اس ڈیوڑھی پر پہنچتے ہیں تو وہاں بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ پیغمبر نے ہمیں علم کے اتنے باب عطا کیے اور ہم نے ان ابواب سے اتنے باب پیدا کیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان گرامی ذرا سا آیہ کریمہ کے تیور اور جوہر پر تھوڑی دیر غور فرما لیں، بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں ہونی ہے عزیزان گرامی۔ یہ مجلس ایصال ثواب بھی ہے اور چونکہ شہادت کی شب بھی ہے، آپ ذہنی طور پر بالکل آمادہ ہیں، لہٰذا میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں اس آیہ کریمہ کے ترجمے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، ذرا سا آج ٹھہر کر اس کے تیور اور جوہر پر غور کرتے ہیں۔ قدرت کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں۔ ہر ایک کو قدرت لائق گفتگو سمجھتی بھی نہیں۔ اگر خداوند قدوس کسی کو لائق گفتگو سمجھ رہا ہے، کسی کو لائق کلام سمجھ رہا ہے پروردگار، تو اس کی عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اب عزیزان گرامی، بہت سے ایمان والے برائے نام ایمان کے ہوتے ہیں، لیکن مستحکم ایمان والے اس دائرے میں ہیں، لہذا خدا خود خطاب کر رہا ہے، ان سے کلام کر رہا ہے، برائے نام سے نہیں، مستحکم ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، کیا ترجمہ کرو؟ عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے پرہیزگار ہو جاؤ، یا پھر یہ کہہ کے آگے بڑھ جایا تھا تقوی اختیار کرو۔ بھئی تقوی کا ترجمہ اگر تقوی کر دیا جائے تو پھر ترجمے کا فائدہ کیا ہوا؟ ٹوپی کا ترجمہ ٹوپی ہو، شیروانی کا ترجمہ شیروانی ہو، امام بارگاہ کا ترجمہ امام بارگاہ ہو، تو یہ ترجمہ تو نہیں ہوا نا۔ بھئی ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں مطلب نکالنے کا نام ہے نا۔ اب بھئی کلاه کا لفظ ہے تو اس کا ترجمہ اردو میں آپ ٹوپی کریں، ہاں صاحب یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب صاحب تقوی کا معنی تقوی بیان کر کے آگے گزر جاتے ہیں، بچے بعد میں پوچھتے رہتے ہیں یہ درخت کہاں پایا جاتا ہے؟ تو گفتگو چاہتا ہوں اس طرح سے کروں کہ ہمارے چھوٹے بھائی بھی جو سنتے ہیں وہ بھی بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ جو بزرگ ہیں ہمارے وہ بہتر جانتے ہیں، اور ان کے سامنے اپنی علمی وسعت کا اعلان تو کرنا نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے سامنے اس لیے بولتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اعتماد پیدا ہو جائے اور ان کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے کہ جن گلابوں کو ہم نے سینچا ہے وہ کھلنے کے لائق ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دعوی علم نہیں ہے تو عزیزان گرامی، تو اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے ذرا سا تقوی کی طرف توجہ فرمانی چاہیے۔ کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کو نہیں، کیا معنی ہوں گے؟ ڈرو اللہ سے۔ صاحبان علم تشریف فرما ہے، مولانا مسیب صاحب ہیں، مولانا سجاد صاحب کے لوگ آوا تشریف فرما ہے، مجھ سے بہتر علم رکھنے والے لوگ۔ یہ ڈر کے معنی پیدا کرتا ہے، تحذیر کے معنی پیدا کرتا ہے۔ جیسے نحو کی کتاب میں دیکھا ہوگا آپ نے، ایک جگہ مثال دی گئی ہے ایاک والاسد، علماء کہتے ہیں اس میں اتقے کی تقدیر پوشیدہ ہے، اے اتقے کا والاسد، یعنی ڈرو شیر سے، بلکہ صحیح معنی یہ ہوگا کہ بچو شیر سے۔ اب اگر اس لحاظ سے ترجمہ کیا جائے یا ایھا الذین، گفتگو جو ہے تھوڑی سی خشک ضرور ہے، مگر میں وہ طری چاہتا ہی نہیں کہ جو ہمیں اصل مقصد سے دور کر دے۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جنت اور جہنم بانٹنے کا اختیار نہ کسی مولوی کو ہے نہ کسی ملا کو ہے۔
یہ اختیار صرف اور صرف خدا کو ہے. لہٰذا میں اچھی اچھی باتیں کر کے دونوں ہاتھوں سے جنت اور جہنم بانٹ کر کے چلا جاؤں، کچھ کو ڈرا کے کچھ کو خوش کر کے نہیں. ایک طالب علم کی حیثیت سے بس آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں اور عزیزوں. تو عزیزان گرامی، بچنے کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے بچو. اب میرے چھوٹے بھائی یہ سوال کر لیں گے، ہیں اب تک تو یہ سنا تھا کہ اللہ کی قربت اختیار کرو، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے بچو. بھئی اللہ سے کیسے بچا جائے؟ جتنے بھی اعمال صالحہ انجام دیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سے قربت کا سبب. نماز اللہ سے قربت کا سبب، روزہ اللہ سے قربت کا سبب، زکوٰۃ اللہ سے قربت کا سبب، حج اللہ سے قربت کا سبب. جتنے بھی اعمال صالحہ، اطاعت والدین، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سے قربت کا سبب. اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ سے بچو. اللہ سے بچا کیسے جائے؟ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچنا اس سے ممکن ہے جس کا دائرہ اختیار محدود ہو، جس کی ذات ہی لامحدود ہے. اس سے بچا کیسے جائے؟ ایسے سے بچنے کو کہا جا رہا ہے جس کا دائرہ اختیار لامحدود ہے. تو بچنے کا عزیزوں صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہوتا، بچنے کا ایک آسان طریقہ اور بھی ہوتا ہے کہ جب اس سے بچا نہیں جا سکتا تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ خود کو اس کے حوالے کر دیا جائے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بندہ خود کو اس کے سپرد کر کے اس کے سامنے پیشانی رکھ دے زمین پر، اور اتنا کہے پالنے والے تو ہی تو کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. تو جو کمزور ہیں ان سے خطاؤں کا امکان ہے، غلطیوں کا امکان ہے. معبود ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، اعمال صالحہ کی توفیق چاہتے ہیں. یاد رکھو وہ اتنا کریم پروردگار ہے کہ بندہ اگر اس کے سامنے اس خلوص سے گڑ گڑانے لگے تو اتنا کرم کرتا ہے کہ بندہ سجدے سے سر اٹھانے نہیں پاتا، اتنی عظمتوں سے نواز دیتا ہے. کوئی سلمان کہہ کے سلام کرتا ہے، کوئی ابو ذر کہہ کے سلام کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خود سپردگی. کیا کروں، زمانہ ایسا ہے ہندی اور انگریزی کی دلہنیں آ رہی ہیں، اردو کا جنازہ جا رہا ہے، لہٰذا کبھی کبھی ٹکسالی زبان کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے. بچنے کا کیا سلیقہ ہے؟ آتم سمرپن. اگر اجازت ہو تو اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے ایک آسان سی مثال کا سہارا لے لوں. مثالیں اس لیے ہوتی ہیں بعنوان مجاز، مجاز کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچا جاتا ہے. مجاز کے آئینے میں حقیقت کو دیکھنا آسان ہوا کرتا ہے، اس لیے مثالوں کا سہارا لیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، بالکل اس فراق میں نہ بیٹھیے گا کہ میں 100-150 الفاظ نان اسٹاپ بول کر کے لفاظی کر سے آپ سے واہ واہ کر کے لے کے چلا جاؤں. اگر میں 1 گھنٹے کی مجلس پڑھتا ہوں، 25 لوگ بیٹھے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ میں نے قوم کا 25 گھنٹہ لیا ہے، پھر محاسبہ کرتا ہوں کہ کیا میں قوم کا 25 گھنٹہ لینے کے بعد کوئی لمحے فکریہ بھی نہیں دے پایا. تو میں کوشش اتنی کرتا ہوں کہ لمحے فکریہ دے کر کے جاؤں. آپ صلوات پڑھیں، میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. تو عزیزان گرامی، اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے دیکھیے، قانون کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، قانون کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ جمن چھیدی نہیں بناتا. پڑھے لکھے لوگ، صاحبان عقل، سنجیدہ افراد، علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے افراد مل جل کر کے قانون بناتے ہیں، ہر زاویے پر غور کرتے ہیں، ہر پہلو پر غور کرتے ہیں، تب جا کے قانون بنتا ہے. قانون بنتا کس کے لیے ہے؟ فلاح و بہبود عوام کے لیے قانون بنتا ہے نا. تو ہمارے ملک کا بھی جو قانون بنا ہے کسی جاہل نے تو بنایا نہیں ہے، پڑھے لکھے نے بنایا، پڑھے لکھوں نے غور کیا، پڑھے لکھوں نے ایکسیپٹ کیا، تب رائج ہوا ہے نا. تو اس قانون کو اگر مجاز کا آئینہ بنا دیا جائے تو حقیقت تک پہنچنے کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے مجھے سہارا لینے کا حق ہے. ہمارے یہاں جو قانون ہے، صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی وانٹڈ مجرم ہے، فرض کر لیے مجھے، اور علاقے کے انسپیکٹر صاحب چلے آئے اور کوئی دروازہ نہ ہو ایک دروازے کے علاوہ. اب یہاں پر عقل سلیم کا تقاضا کیا ہے؟ وہ ریوالور لے کر کے کھڑے ہو جائے،
بھائی سب یہ کہیں گے کہ عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اوپر کر لیے جائیں، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم خود کو حوالے کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا صاحب دیکھیے اگر وہ ہٹھ دھرمی پہ آمادہ ہو تو فائر کرنے کا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ قانون جانتا ہوگا اور قانون کا احترام اس کے دل میں ہوگا تو اسے حق نہیں ہے کہ اب وہ شوٹ کر دے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ ملک الموت کو کوستے رہتے ہیں، ملک الموت کو یہ حق تھوڑی ہے کہ روح قبض کریں اور اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیں، وہ معمور ہیں، بس انہیں یہ حق نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ علاقے کے جو انسپیکٹر صاحب ہیں انہیں اتنا پاور نہیں ہے کہ چاہے مجرم کیسا بھی ہو اسے وہ شوٹ کر سکیں۔ اب کیا اگر اس نے خود کو حوالے کر دیا تو ان کا یہ کام ہے کہ یہ گرفتار کریں، کہاں لے جائیں؟ تھانے میں لے جا کر کی ضروری کارروائی وغیرہ ہوتی ہے وہ کریں، اس کے بعد وہاں بھی رکھا نہیں جائے گا، عدالت بھیجا جائے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ عدالت بھیجے کہ خود کو حوالے کرنے کا، خود سپردگی کا انعام کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی مجرم چاہے جیسا ہو لیکن گرفتار کرنے والے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ شوٹ کر دے، گرفتار کر کے لے جائے، ضروری کارروائی کرے اور اس کے بعد عدالت کے حوالے کرے۔ اب جب مقدمہ عدالت میں آ گیا تو عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ بڑی کرسی پر ایک منصف بیٹھتا ہے۔ میں یہاں تک یوں بھی اس بات کو لایا ہوں کہ یہ مجلس بھی ایک جج کے حوالے سماعت کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو بھائی جو زبان سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں اسی زبان میں گفتگو کرنی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی ایک جج ہوتا ہے، منصف جسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں کہ عدالت میں گئے فوراً اس نے فیصلہ سنا دیا۔ بھائی ایک وکیل صفائی ہوتا ہے، اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ جرم چاہے جیسا ہو اگر وکیل صفائی بہتر ہوا بھری عدالت سے، بڑی صفائی سے باعزت بری کرا لے جاتا ہے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں برزخ کا انتظام کر کے آنا محشر کی شفاعت کا ذمہ دار۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ مجرم ہو اپنے آپ کو بس عدالت تک تو پہنچا دو۔ عدالت میں اگر وکیل صفائی بہتر مل گیا باعزت بچا لے جائے گا۔ ہمارا 8واں امام کہتا ہے خود کو بس برزخ کا انتظام کر کے آؤ، بس تم اپنے آپ کو محشر تک پہنچا دو، پھر بارگاہ الہی میں، عدالت الہی میں تمہارے وکیل بن کے ہم کھڑیں گے، محشر دیکھتا رہ جائے گا، ہم صفائی سے بچا لے جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا چلیے صاحب اسی قانون کے ذریعے سے اور آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے عدالت نے فیصلہ دے دیا، عدالت نے فیصلہ دے دیا، چلیے سزائے موت دے دی۔ اب بھی کوئی راستہ ہے؟ وہ گلا بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ ہندی میں کہوں بھارتیہ سمویدھان کے انوسار، ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے اگر کسی کو جج نے، منصف نے موت کی سزا سنا دی ہے، پھر بھی آرٹیکل 72 کے تحت بھارت کے راشٹرپتی کو یہ حق ہے کہ موت کے سزا یافتہ مجرم کو معاف کر دے، موت کو زندگی میں تبدیل کر لے۔ اے بھارت میں رہنے والوں، اے ہندوستان کا پانی پینے والوں، اے ہندوستان کا اناج استعمال کرنے والوں، اے ہندوستان کے قانون کی فضاؤں میں سانس لینے والوں، کیا تمہارے دل میں اپنے ملک کے قانون کا احترام بھی نہیں رہا؟ دھارا 72 کے تحت راشٹرپتی موت کے سزا یافتہ مجرم کو زندگی عطا کر سکتا ہے، لہذا ہماری فکر و پرواہ نہ کرو، ہمارے گناہ چاہے جتنے ہو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت محشر میں رسول کی بطول بیٹی بنام 72 کے نام پر
ان کے عزادار ہونے کی وجہ سے، ان کا ماتمدار ہونے کی وجہ سے ہماری شفاعت کا انتظام ہے. ہم بڑی صفائی سے بچا لیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل اور عقیدے میں بڑا فرق ہوتا ہے. عمل اور عقیدے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر عقیدے کو آپ منزل مان لیں اور عمل کو راستہ مان لیں تو یاد رکھیں اگر سمت سفر صحیح ہے تو منزل پر پہنچ جاؤ. سمت سفر ہی غلط ہو، عقیدے میں رہبر کوئی اور ہو، عمل میں رہبر کوئی اور ہو، اس سے زیادہ میں صلوات پڑھے محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد. لہذا عزاداروں کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عزاداروں کو عمل سے نظریں چرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو عام طور پر بحث و مباحثے ہوتے ہیں، خامخواہ کے ایشوز جو ہمارے معاشرے میں ہیں، ان میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو جنت دے دے یا کسی کو دوزخ بھیج دے. کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. لہٰذا یہ خرافات جنہیں کہا جائے، جو معاشرے میں امن کو جلا کر راش کر دے، اس منشور کو ہم خرافات ہی کہیں گے. تو جو بہت ساری خرافاتی باتیں ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں کہ جو ہماری یکجہتی کو، ہمارے اتحاد کو، ہمارے اخلاق کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان پر زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. تو کیا سچا ہونا کافی نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تقوی اختیار کرو اور سچے رہو. بھئی سچا ہونا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا شرف ہے، مگر نہیں سچے رہو نہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مالک کیا سچا ہونا ہی کافی نہیں ہے؟ بھائی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ضرور کوئی نہ کوئی منشائے قدرت ہے اس میں، اور وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. بہت غور کرتا رہا، سمجھ میں نہیں آیا. مگر آج جس امام کی شہادت ہے نا، اس کے ایک عمل نے باقاعدہ سمجھا دیا. صاحبان علم تشریف فرما ہے، جب حکومت کے دباؤ پر امام نے مدینہ چھوڑا، خراسان کے لیے روانہ ہوئے ہیں. معاف کیجئے گا، خوشی خوشی امام نہیں نکلے، اور بالکل انداز وہی 28 رجب سن 60 ہجری والا ہے. کل بھی حسین دباؤ میں نکلے تھے، اور آج بھی امام کو مجبور کیا گیا ہے. لیکن مقصد کی حقیقت سے وہ بھی واقف تھے، یہ بھی واقف تھے. اگر مقصد حق کو پورا کرنا منظور نہ ہوتا تو کسی حاکم کی اتنی جرأت نہیں ہے امام کو اس کی جگہ سے ہلا بھی سکے. گھبرائے نہیں، بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. عزیزان گرامی، کچھ مماثلتیں ہیں. وہ بھی رجب میں نکلے، یہ بھی رجب میں نکلے. وہ بھی رجب میں نکلے، یہ بھی رجب میں نکلے. اور عزیزان گرامی، جب نیشاپور پہنچے ہیں، سننے والوں نے سنا کہ رسول کا نواسہ آ رہا ہے. زیارت رسول کے شوق میں کہ ازدحام ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں. تا حد نظر سر ہی سر، پاؤں رکھنے کی جگہ میدان میں. امام کی سواری آئی، اصرار بڑھا زیارت کرا دیں. امام تھا، محمل کا پردہ ہٹایا گیا، اشارہ کیا ہٹا پردہ. اب جو دیکھا تو عجیب عالم تھا. ناکے کو بوسا دیا جا رہا تھا، لوگ ناکے کے قدموں میں لوٹ رہے تھے. کوئی رو رہا تھا، کوئی فریاد کر رہا تھا، کوئی خوشی کے آنسو بہا رہا تھا کہ مقدر سنور گیا، چہرہ رسول کی زیارت ہو گئی. اور جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہاں صرف صورت سے مستفید نہیں ہوا جاتا، بات سیرت تک پہنچتی ہے.
پڑھے لکھوں کا مجمع تھا، لہذا اصرار بڑھا، بڑا زمانہ ہوا، پیغمبر کی کوئی حدیث نہیں سنی۔ یہ پڑھے لکھے ہونے کی دلیل تھی کہ صاحب علم سے استفادہ کیا جائے۔ کوئی حدیث بیان کیجئے۔ اب امام نے حدیث بیان کی، صاحبان علم تشریف فرما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، اور پورے سلسلہ اسناد کے ساتھ، ایسے نہیں کہ بھائی یوں ہی سنا دیا، میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، بات جبریل تک آئی، خدا تک پہنچی۔ عزیزان گرامی، اس سلسلہ اسناد کو ایک راوی امام حنبل کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ امام حنبل کا بیان ہے، امام حنبل کہتے ہیں یہ جو سلسلہ اسناد ہے نا، اگر کسی پاگل کے سامنے اسے پڑھ دیا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کمال ہے، یہ بات امام کو سمجھ میں آ گئی کہ حقیقی اماموں کا نام اگر پاگل پر دم کر دیا جائے تو وہ عاقل ہو جائے۔ معمومین آج تک نہیں سمجھ پائے، تو جو معمومین اپنے امام کو نہ سمجھ سکے وہ کائنات کے امام کو کیا سمجھیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، امام نے یہ فرمایا، تقریباً 24,000 قلمدان اپنا کام کر رہے تھے، 24,000 محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا۔ پردہ کھچ گیا، سواری آگے بڑھ گئی، امام نے اشارہ کیا، سواری رکی۔ مطلب یہ کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ کیا انداز ہے مسیب صاحب قبلہ! کبھی جب یہ منظر دیکھتا ہوں نا، جب سے مرثیہ انیس کو دیکھنے لگا، منظر کشی کا بھی شوق ہو گیا، تو یہاں پر بھی میں نے منظر کشی تلاش کی تو مجھے بڑا حسین منظر لگا۔ یہ عجب انداز ہے، حدیث بیان کی، رکے، ٹھہرے، پھر ایک ٹکڑا بیان کیا، بالکل ایسے ہی انداز ہے جیسے قرآن کے سینے میں آیت سفر کر رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شاید کوئی درمیان میں وقف مطلق آ گیا، یا وقف جائز آ گیا، یا وقف لازم آ گیا۔ بھائی اتنا وقفہ ہے، چلتے چلتے سواری رکی، ٹھہرے، کہا سنو، اتنا سن لیا نا، امن من عذابی تک، ولیکن بشرطہا و شروطہا۔ بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ نجات کا ضامن ہے، مضبوط قلعہ ہے، مگر بس نہیں، بشرطہا و شروطہا، اپنے شرائط کے لحاظ سے نجات کا ضامن ہے۔ اور آگے امام فرماتے ہیں، انا من شروطہا، اور انہی شرائط میں سے میں بھی ایک شرط ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کیوں فرمایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر نجات چاہتے ہو تو بشرطہا و شروطہا کے ساتھ رہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ اور ایک حدیث اور جو اس کی تشریح کر سکتی ہے، یہ علامات الہیہ ہیں۔ تفسیر بسم اللہ میں معصوم فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں، جسے ہم اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، اس اسم کو زبان پر لانے سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اسمو نفسی بسمت من سمات اللہ۔ بسم اللہ اپنی زبان پر جاری کرنے والا یہ ارادہ رکھے کہ اسمو نفسی بسمت من سمات اللہ، کہ میں اپنے نفس کو اللہ کی علامتوں میں سے کسی ایک علامت کی نشانی قرار دیتا ہوں۔ یہ 1 سے لے کر 12 تک
اللہ کی علامتیں ہیں، مومن کو چاہیے ان علامتوں میں سے کسی ایک علامت کی نشانی لگے۔ ارے کسی کو دیکھ کے امام رضا کا کردار یاد آ جائے، کسی کو دیکھ کے امام موسیٰ کاظم کا کردار یاد آ جائے، کسی کو دیکھ کے حسین یاد آ جائے، کسی کو دیکھ کے حسن یاد آ جائے، کسی کو دیکھ کے علی یاد آ جائے، تو عزیزان گرامی اسے کہا جا سکتا ہے اللہ کی علامت کی یہ نشانی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھے عظمت محمد۔ ختم کرتا ہوں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سارے سچے نہیں، جسے چاہو اسے سچا سمجھ لو۔ کمیٹی کے ذریعے بنائے ہوئے سچوں کی بات نہیں، اعلان قرآن میں قرآنی صادقین ہونے چاہیے، ورنہ یوں تو صدیق بنا کر جھوٹوں کو کچھ لوگ اسی پر مرتے ہیں، کاذب کی پرستش کرتے ہیں، کب اپنے خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور آج تک مجھے کوئی ایسا جھوٹا نہیں ملا جو خود کو جھوٹا کہے۔ سفید جھوٹ بول رہا ہوگا پھر بھی آپ اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتے، تو سب کہہ رہے اچھا صاحب کمال یہ ہے کہ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ہاں کلہم عدول کا اصول پایا جاتا ہے، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہے، تو کوئی جھوٹا تو ہے ہی نہیں۔ اور بھائی ہم کیوں کسی کو جھوٹا کہیں؟ ہم کسی کو جھوٹا نہیں کہنا چاہتے، ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ صادقین چاہیے جو قرآنی صادقین ہیں۔ اور قرآن نے کسی کو تشنا نہیں چھوڑا، اور خالق قرآن نے بھی اگر قرآن نے اجمال بیان کیا تو وارث قرآن نے کسی نہ کسی موقع پر اس کی تفصیل ضرور بیان کی۔ بھائی قرآن نے کہا تھا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے رسول نے میدان میں بلکہ میدان مباہلہ میں قرآن کے سچوں کی پہچان کروا دی، قرآن کے سچوں کی پہچان کروا دی۔ یہ ہیں صادقین، یہ ہیں صادقین، اور یہی وہ لوگ ہیں جو شرط توحید ہیں، انہی کی محبت اور ان کا عقیدہ۔ میں بات کو بہت طول نہیں دوں گا، صاحبان فکر ہے آپ، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں، انصاف سے پوچھتا ہوں، اچھا صاحب جو ڈیمانڈ ہے آیت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو جو ایمان بھی لے آئے اور تقوی بھی اختیار کر لے، ٹھیک ہے، اور صادقین کے ساتھ بھی ہو جائے، تو اس کی جنت پکی ہے نا؟ بولیے نا، پھر قرآن کی روشنی میں بھائی ڈیمانڈ یہی ہے نا، ایمان، تقوی، صادقین کا ساتھ، جو قرآنی صادقین ہیں، جو اس ڈیمانڈ پر کی کسوٹی پر کھرا اتر جائے، اسے پکا مومن ماننے میں کوئی پریشانی ہے کسی کو؟ نہیں ہو سکتی، قرآن کی ڈیمانڈ پر کھرا اتر رہا۔ ذرا سا جڑیے میرے ساتھ، کمال ہے مسلمانوں، جو ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لے، صادقین کے ساتھ ہو جائے، اس کے ایمان کا بخان چیخ چیخ کے کرو، اور وہ جو ان قرآنی صادقین کو اپنی آغوش میں پال کر جوان کر دے، لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ دعا دے رہے ہیں، مگر یہ دعا بڑی اچھی لگ رہی ہے، سمجھ بوجھ کے دعا دے رہے ہیں آپ، ایسی دعا بڑی اچھی لگتی ہے۔ کمال ہے مسلمانوں، جو خالص صادقین کے ساتھ ہو جائے، ساتھ ہو جائے، اسے پکا مومن مانو، اور جو ان صادقین کو اپنی آغوش میں پال کر جوان کر دے، اس کے ایمان پر بحث کرتے ہو، گھبرائیے نہیں، میں ایمان جناب ابو طالب پر بحث بالکل نہیں کر، میری اوقات کیا، میری حیثیت کیا،
اور کس کو حق ہے کہ ایمان ابو طالب پر بحث کرے؟ بھائی اگر بحث کرنا ہے عظمت ابو طالب پہ بحث کرو، سیرت ابو طالب پہ بحث کرو، آگے بڑھ کے کہوں عصمت ابو طالب پہ بحث کرو۔ چراغوں کی یہ اوقات، وہ سورج کو روشنی دکھائیں گے؟ چھوٹا منہ بڑی بات۔ ایمان ابو طالب وہ آفتاب درخشاں ہے کہ طلوع ہوتا ہے تو سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ اور کیا کہنا عظمت ابو طالب کا۔ ایک آخری بات اور ربط مسائل، کیا کہنا، بہت کچھ سن رکھا ہے آپ نے، دعویٰ نہیں ہے بھائی، اتنی کوشش کر رہا ہوں شاید آپ کی دعاؤں کا مستحق قرار پا جاؤں۔ بڑی عظمتیں ہیں ابو طالب کی، مگر خدا کی قسم ایک عظمت ابو طالب کی ایسی ہے جو اچھوں کو نصیب نہیں ہے۔ از آدم تا ایدم، اس میں سب شامل ہے، انبیاء اوصیاء سب کی بات کر رہا ہوں۔ ایک عظمت ابو طالب کی ایسی ہے، اگر گریبان نہ پکڑنے کا وعدہ کریں تو تھوڑی سی جرات کروں۔ ایک عظمت ابو طالب کی ایسی ہے کہ جو خود نہ سرکار دو عالم کو نصیب ہے نہ علی مرتضیٰ کو نصیب ہے۔ بہت زیادہ دیر الجھاؤں گا نہیں، آپ غور کریں، سامنے کی بات ہے۔ جب سرکار دو عالم اس کائنات سے اٹھے، سرکار کا جنازہ بظاہر صرف امامت کے کاندھے پر اٹھا۔ علی جب اس دنیا سے اٹھے، علی کا جنازہ بظاہر صرف امامت کے کاندھے پر اٹھا۔ ہمارا کروڑوں سلام جناب ابو طالب پر۔ ابو طالب جب اس دنیا سے اٹھے، ایک طرف نبوت کاندھا دے رہی ہے، ایک طرف امامت۔ کون پہنچے اس عظمت کو؟ کون پہنچے؟ عرب کا مشہور شاعر نذیر، 20 سال قوم نے اس کا پیٹ پالا کہ ابو طالب پر بہتان ثابت کرو۔ 20 سال کی محنت اور ریاضت کے بعد ایک کتاب اس نے لکھی، مکمل کر دی۔ نہ جانے کیا کیا لکھا ہوگا، میں یقیناً آج تہیہ کر کے بیٹھا ہوں، آپ کو بالکل الجھاؤں گا نہیں، نتیجہ فوراً۔ 20 سال میں لکھی ہے، کم سے کم اس پر 20 منٹ تو ہمیں بولنا چاہیے نا، لیکن نہیں بولیں گے۔ جو رد کے قابل ہوتا ہے نا، وہ ایک لکیر میں رد ہو جاتا۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، کوئی الٹا سیدھا پرچہ لے کر کے آئیے، کٹ کا نشان لگا دے، ختم، اب کچھ ہے ہی نہیں اس میں، ہے نا؟ تو رد 20 سال کی محنت اور ریاضت کے بعد یقیناً اگر فرض کر لیجئے کہ 400 یا 4999 اوراق ہیں اس میں، یا 5000 اوراق ہیں، تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ 4999 اوراق کو جلا دیا جائے، مگر ایک ورق جلانے نہیں دوں گا، اس کے لیے چاہے اپنے ہاتھ جلانے پڑ جائے۔ 20 سال کی محنت اور ریاضت کے بعد اپنی کتاب پہ آخری جملہ کیا لکھتا ہے نذیر؟ علی کے چاہنے والوں جاننا چاہو گے، 20 سال تک ابو طالب پر ریسرچ کرتا رہا۔ 20 سال کی ریاضت کے بعد نذیر کتاب کے آخری صفحے پر لکھتا ہے، اے میرے اللہ، اگر ابو طالب کافر تھے تو مجھے بھی ابو طالب جیسا کافر بنا دے۔ ایمان ابو طالب کمال ہے، جس کے احسانات سے اسلام، شریعت، دین سب گراں بار، اس کے ذکر پر لوگوں کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ بات آتی ہے جب بھی کربلا تک، ہم بھی کربلا کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیا ہوا تھا کربلا پہ بھائی؟
کیوں آپ کربلا کے معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں اور غدیر کے معاملے میں ہم سے دور ہیں؟ کہیں یہ وہی کام تو نہیں ہو رہا ہے کہ ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے؟ آدمی سوچتا ہے ولی عہدی دی جا رہی تھی، امام نے جبرن خیرن کو قبول کی تھی، اس حکمت کو امام جانتا ہے۔ یہ ولی عہدی نہیں دی جا رہی ہے، غریبوں کا گلا دبانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ تخت دے کے بوریاں چھینا جا رہا ہے جس تک ہر مفلس پہنچ سکتا ہے، ہر ضرورت مند پہنچتا ہے۔ کربلا کے ساتھ غدیر کے ساتھ بھی کربلا میں کیا ہوا؟ آسان لفظوں میں بتائیے۔ کہا نبی کے دین کو نبی کے نواسے نے بچا لیا۔ اچھا، یہاں بھی تعصب سے کام ہے؟ 50 مرتبہ کہتے ہو نبی کے نواسے نے دین بچایا، نبی کے نواسے نے دین بچایا۔ ارے غیرت دارو، ایک مرتبہ بوانگے دوہل تو کہو ابو طالب کے پوتے نے دین بچایا۔ بلکہ تمہیں بار بار کہنا چاہیے کہ ابو طالب کے پوتے نے دین بچایا۔ ابو طالب کے پوتے نے دین بچایا۔ وہ جو 6 مہینے کا تھا نا، جس کی شان میں مرثیہ خان ابتدان مرثیہ پڑھ رہا تھا، جو چھوٹا علی تھا نا، وہ بھی ابو طالب کا پوتا ہے۔ ایک بار تو کہو کہ ابو طالب کے پوتے نے دین بچایا۔ اس نے کربلا میں شیر ہی نہیں پیا۔ بھائی دادی حال کا رشتہ خون سے ہوتا ہے، نانی حال کا رشتہ دودھ سے ہوتا ہے۔ اس کے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ صاحبان علم۔ ایک بار تو کہو ابو طالب کے پوتے نے دین بچایا۔ جی ہاں، ابو طالب کے پوتے نے دین بچایا۔ ابو طالب کے پوتے نے دین بچایا۔ اور ابو طالب کا سب سے کم سن پوتا جو ہے نا، وہ بھی اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ اس جیسا تو ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ملتا ہی نہیں۔ 5 منٹ زیادہ مل جائیں گے مجھے، صرف 5 منٹ۔ اس جیسا بات اس شہزادے کی آ گئی ہے تو آگے بڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس جیسا تو کوئی ملتا ہی نہیں۔ جتنا کامیاب وہ نظر آتا ہے، اتنے کامیاب تو بڑے بڑے نظر نہیں آتے۔ بتا سکتے ہیں کائنات کا سب سے کامیاب انسان کون؟ چلیے سوال کو تھوڑا آسان کرتا ہوں۔ اللہ کہتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان ذوات مقدسات کی تخلیق کی۔ کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے۔ مطلب یہ ہوا اپنے آپ کو پہچانوانا یعنی تعارف ذات سنت الہی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانوانا گویا سنت الہیہ ہے۔ اب اس دائرے میں آ کر بتائیے کائنات کا کامیاب انسان کو۔ جی ہاں، زمانے نے عبداللہ کے جائے جناب آمنہ کے نور نظر کو رسول تو مانا، مگر 40 برس کے بعد علی کو زمانے نے علی مانا، مگر ایک مدت کے بعد یہاں تک کہ عباس کو فاتح فرات مانا، مگر 32 سال کے بعد علی اکبر کو مانا، مگر 18 برس کے بعد حسین کو سید الشہداء مانا، مگر 57 برس کے بعد ہمارا کروڑوں سلام رباب کے 6 مہینے کے بچے علی اصغر پر، جس نے 6 مہینے کی عمر میں اپنی شخصیت کو شہرۂ آفاق بنا دیا۔ باعتبار صغر سنی کائنات کا کامیاب ترین انسان علی اصغر۔ آج علی کی شہادت کا روز ہے، علی رضا کی۔ میں سب سے چھوٹے علی کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ اپنی امام کو کربلا کے علی کا پرسہ دے سکوں، اور والی مشہد کا تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ امام موسیٰ قاسم کو ان کے لال کا پرسہ دے۔
عزاداران مظلوم کربلا بڑی مدت تک قید میں رہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور جب اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں نا کہ جو حکومت کا لالچ دے کے امام رضا کو بلایا گیا، خراسان بھیجا گیا، یہ ولی عہدی نہیں ہے، خدا کی قسم اس قید سے زیادہ مشقت آمیز قید ہے جو ائمہ نے قید خانے میں گزاری ہے۔ اگر آپ محسوس کریں اس قید سے زیادہ مشقت آمیز، گھٹ رہا ہے چاہنے والوں پر ستم پورا، بہت تڑپا ہے میرا امام، مولا بڑی گھٹن تھی آپ، ذرا کربلا میں آئیے، ایک بیٹا ہے جس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پر ہے اور لاشا مقتل میں پڑا ہوا ہے، مولا امام محمد تقی مدینے سے آ گئے، مولا بڑی تکلیف سے آپ نے دنیا چھوڑی، بہت ستایا گیا، بڑا ستم ہوا، مگر مولا تاریخ آدم و عالم گواہ ہے آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، مولا آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، اے مولا آئیے نا کربلا میں، دیکھیے فاطمہ کا لال، علی کا لاڈلا، 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا، اس کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، اس کا ایک جوان بیٹا ہے، ہاں جس باپ کا بیٹا جوان ہوتا ہے اس کا جنازہ شان سے اٹھتا ہے، اس کے لیے ایصال ثواب بھی شان سے ہوتا ہے، اور یہ مجلس بھی اسی کڑی کی ایک دلیل ہے نا، بیٹے ہیں بابا کی مجلس بڑے شان سے ہو رہی، ہائے کربلا، ایک جوان بیٹا ہے، باپ کا سر نوکے نیزہ پر ہے، لاشا مقتل میں پڑا ہے، ارے لاشا دفنائے تو کیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونے سے بھی بچا نہیں سکتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، بس زیادہ نہیں 2-4 جملوں اور زحمت تمام۔ عزاداران مظلوم کربلا احساسات کو کربلا پہنچائیے، ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ذرا محسوس تو کر کے دیکھیں ایک جوان بیٹے کے لیے کتنا مشکل وقت ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج جس غریب کی شہادت کی شب، وقار صاحب خدا جزائے خیر دے، غریب الغربا پہ آپ نے سلام، آج تک اسے غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، اس غریب الغربا کی ایک غریب بہن بھی تھی جنہیں معصومہ قم کہا جاتا ہے، جب وہ بھائی کی ملاقات کو گھر سے چلی اور قم آئی، قم میں بھائی کی خبر شہادت سنی، برداشت نہ ہو سکا، دنیا چھوڑ دی۔ اب ذرا انصاف سے بتاؤ، ایک بہن جو 4 برس کی ہے، اس کے بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اسے تازیانے مارتا ہے، کوئی نیزے چبوتا، کیا گزری ہوگی اس پر، کیا گزری ہوگی اس پر۔ وہ بہن زندان تک جاتے جاتے دنیا نہ چھوڑ دیتی تو کیا کرتی، مگر سلام سکینہ تمہاری ہمت کو، تم زندان تک آ گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا آخری جملہ اور زحمت تمام، غریب کربلا، غریب الغربا کی بارگاہ میں غریب کربلا کا پرسہ، اور غریب کربلا کی بارگاہ میں غریب الغربا کا پرسہ۔ عزاداران مظلوم کربلا 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ جب حسین رخصت ہوئے نا، عزادارو سکینہ در خیمہ سے دیکھ رہی، کاش بابا واپس آ جائے، کاش میرا بابا لوٹ کے آ جائے، مگر عزادارو ادھر مقتل میں کیا ہوا، تیروں سے حسین زخمی، فرس
پشت فرس پر جھوم رہا. راوی لکھتا ہے حسین زخموں کی تاب نہ لا کر پشت فرس پر جھوم رہے تھے. نہیں عزادارو، ختم ہو گئی مجلس. آخری جملے اور زحمت تمام. فاطمہ کا لال جھوم نہیں رہا تھا، نہ وہ غشی تھی نہ مدہوشی تھی. ارے جسم زخموں سے چور تھا. جب سیدہ کا لال پشت فرس سے داہنی طرف گرنا چاہتا تھا، داہنی طرف کے نیزہ بردار نیزے چبھو کے بائیں طرف کر دیتے. جب میرا حسین بائیں طرف گرنا چاہتا، بائیں طرف کے نیزہ بردار نیزے چبھو کے داہنی طرف کر دیتے. اے عزادارو، وہ وقت بھی آیا. حسین پشت فرس سے زمین پر آئے، شمر آگے بڑھا، کند خنجر چلا، سر و تن میں جدائی پیدا ہوئی. فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا. امام سجاد نے کہا پھپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹا، باپ کا سر نوکے نیزہ پر. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے پھپھی اماں، آپ بن بھائی کی ہو گئی، میں بن باپ کا. آج سے سکینہ آپ کے پہلو میں سویا کرے گی. سیالم العزیز انا للہ. پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مومنات پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہونے شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہونے قرض سے آزاد فرما. بارہا جو مومن و مومنات حج و زیارت قبور ائمہ معصومین کے مشتاق ہونے شرف سے مشرف فرما. بار الہ، جس مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، ان کے درجات کو عالی فرما، متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. بار الہ، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے. بار الہ، منتقم خون حسین امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ فضا سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید اختر عباس مرحوم ابن سید مرتضیٰ حسین صاحب کی روح کو